بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی الحاج ذوالفقار علی حسینی مرحوم و مغفور کا دکھ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی دکھ اسی طرح سے تازہ تھا کہ 1.5 ماہ کے فرق سے ہی ایک اور دکھ بھری خبر ملی ہمیں کہ عالمی شہرت یافتہ شناخواں الحاج محمد راشد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ انتہائی دکھ ہے، انتہائی رنج ہے، اور دنیا بھر میں جو راشد اعظم کے چاہنے والے، پیار کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں جو اس سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک دکھ بھری خبر ہے کہ آج ہی راشد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ اصل مقصد تو یہ اطلاع لوگوں تک پہنچانی اور اس جانے والے سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا مقصد ہے کہ ہم اظہار کریں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے تھے۔ راشد اعظم بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنی محنت کے ساتھ اپنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے اسے جو عطا کی تھی، یہ پاکستان کے بلکہ دنیا کی ان نعت خوانی میں ان خوبصورت آوازوں میں سے ایک تھے، پرسوز آوازوں میں سے ایک تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بہت پرسوز آوازیں عطا کی، اور انہوں نے اپنی آوازوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے وقف کیا۔ راشد اعظم ان میں سے ایک تھے۔ ان کی زندگی کا سفر میرے سامنے ہے، میرا ان کے ساتھ جتنا بھی ساتھ رہا، میں نے انہیں بہت محنتی آدمی پایا، بلکہ میں ان کے سامنے کہا کرتا تھا کہ یار تم بہت محنت کرتے ہو، اور اپنے کام کے ساتھ بہت ڈیووٹڈ شخص۔ میں نے کم لوگ اتنے ڈیووٹڈ دیکھے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا تھا، لکھتا بھی تھا، پڑھتا تو وہ تھا ہی بہت خوبصورت، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کیسٹس ریکارڈ کروا کر اور کوچز میں جا کر، بسز میں جا کر دینا کہ یہ لوگوں تک یہ کلام پہنچے، یہ نعت پہنچے، سرکار کا ذکر پہنچے، اور ان کو اس چیز پر قائل کرنا کہ یہ لگایا کرو۔ یہ اس کی محنت کا انداز تھا۔ وہ پھر اس نے اکیڈمی باقاعدہ بنائی، سکھانے کا سلسلہ شروع کیا، اس نے ایک باقاعدہ ٹیم بنائی، اس کے شاگرد باقاعدہ سکھاتا، پھر ایوارڈ سیریمنیز کرتا، لوگوں کی پذیرائی کرتا تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جو اس شعبے کی عزت چاہتے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ اس شعبے کو اللہ تعالیٰ بہت عزت عطا فرمائے، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہو، مرتبہ ہو۔ نعت خواں کو ایک عزت ملنی چاہیے، نعت خواں کو ایک مقام ملنا چاہیے، نعت خواں کو ایک مرتبہ ملنا چاہیے، اور وہ ہمہ وقت اس کوشش میں رہتا تھا۔ اور میرا کچھ سفر بھی بہت زیادہ سفر نہیں ہے، لیکن کچھ 4-6 سفر ایسے ہیں جس کی یادیں بہت ملنسار۔ اصل میں جو نعت خوانی میں بھی وہ جو الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو لیگیسی تھی، ان کو لے کر چلنے والے، ان کے انداز کو لے کر چلنے والے جو نعت خواں تھے، یہ ان میں سے ایک تھے، اور محنت کر کے انہوں نے اپنا مقام بنایا، بہت آہستہ آہستہ سفر طے کیا، محنت کے ساتھ سفر طے کیا، لگن کے ساتھ سفر طے کیا۔ تو ایک مثال ہے یہ نوجوانوں کے لیے۔ الحاج راشد اعظم ایک مثال ہے نوجوانوں کے لیے۔ اگر ان کی زندگی کو آپ جانیں کہ انہوں نے کس طرح سے محنت کی ہے، اپنے کام کے ساتھ کس طرح ڈیووٹڈ ہو کر، بہت لگن کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا ہے، پھر وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ جب بھی ان سے بات ہوتی، وہ کچھ ایک نیا کام لے کر آتا تھا، اور بہت خوشی ہوتی تھی اس سے بات کر کے۔ بہت بے ساختہ آدمی تھا، بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا۔ وہ جو بات کرتا تھا منہ پر کرتا تھا، وہ لگی لپٹی نہیں رکھتا تھا۔ بہت اسے
اللہ پر بڑا توکل تھا، اپنے رب پر، اس کی دین پر، اس کی عنایات پر بڑا توکل کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے مرحبا یا مصطفیٰ جب ARYQ ٹی وی پر پہلا سیزن تھا، آج سے کوئی 7-8 سال قبل، تو یہ جو ٹیمز بنی تھی اور ان کے ٹیمز کے سربراہان میں ایک ذوالفقار علی حسینی بھی تھے اور ایک ٹیم کے سربراہ راشد اعظم بھی تھے۔ تو وہ اس وقت بھی جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ میٹنگز کرتا تھا، بچوں کے ساتھ جو مل کر کام کرتا تھا، بہت نیا کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ راشد اعظم کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ جو کسی نے کہا نا کہ اچھے لوگ جلدی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے اور پھر ہم جیسے رہ جاتے ہیں، راشد اعظم بہت ملنسار انسان تھا۔ جو بھی شخص اس سے ایک دفعہ ملتا تھا نا، وہ اتنی ملنساری اور اتنے خوش مزاجی سے اس سے ملتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ مجھے کئی ایسے آئیڈیاز دیتا تھا کہ تسلیم بھائی اس پر کام کریں، تسلیم بھائی اس پر کام، یعنی اس کا ذہن ہر وقت نعت خوانی کے لیے چلتا تھا۔ وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے نعت خوانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نعت خوانی کے لیے جیسے وقف کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اس کے لواحقین کو، بیوہ ہماری جو بہن ہیں، ہماری بھابھی، ہمارے جو بچے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ہمارے بھتیجے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور بلندیاں اور رفتیں راشد اعظم کے مقام کو اللہ کریم عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی جس طرح انہوں نے دنیا میں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ شرف عطا فرمائے کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی انہیں نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہو، اور قبر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں تو کھڑے ہو کر راشد اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم راشد اعظم کے درجے بلند فرمائے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔